أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلکم تهتدون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اصلاح عقائد سے متعلق جو سلسلہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے شروع کیا گیا تھا، اس کا یہ 29واں درس ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو لازم پکڑنے اور اس کا مفہوم اور اس کے واجب ہونے کے دلائل کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی. اس سے پہلے کے درس میں مسلم علماء اور حکام کی سمع و طاعت، عوام الناس کے حقوق اور جماعت کو لازم پکڑنے کے وجوب کے بارے میں آپ سے کچھ تھوڑی بہت افہام و تفہیم کی باتیں ہوئی تھیں. آج کے درس میں اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی تو قرآن مجید اور سنت رسول کو لازم پکڑنے اور اس کو لازم پکڑنے کے مفہوم اور اس کے واجب ہونے کے دلائل پر آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، انتشار پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی، اور پس تم اس کی مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. تو اللہ رب العالمین نے تمہیں اس آگ کے گڑھے سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ رب العالمین تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو ایسے ہی بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس دور کا تذکرہ کیا ہے جب مسلمان یا پہلے انبیاء پر ایمان لانے والے یا انبیاء کا انکار کرنے والے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور عربوں میں صرف پانی کی بنیادوں پر یا چھوٹے چھوٹے مسائل پر صدیوں تک جنگیں اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن کر کے وہ اس انداز کی کیفیت اختیار کر لیتے تھے. اللہ رب العالمین نے ایمان اور قرآن و سنت کی دلائل اور قرآن و سنت میں جو کچھ حکم دیا ہے اس کے ذریعے سے دنیا میں رہنے والے لوگوں کو آپس میں اسلام کی بنیاد پر بھائی بھائی بنا دیا، اور ایک دوسرے کی دشمنی اور عداوت کو ختم کر کے ایک دوسرے کی الفت کو تمام لوگوں کے دلوں میں جاگزی کر دیا اور بیٹھا دیا. تو عربوں میں بھی یہ صورتحال تھی کہ انتشار اور اختلاف کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے.
اللہ رب العالمین نے اس دشمنی کو، اس عداوت کو محبت اور الفت میں تبدیل کر دیا، اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر آج کے درس میں آپ کے سامنے اسی کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو اور اس کے واجب ہونے کے بارے میں کہ ہم آپسی اختلاف کو ختم کر کے آپس میں اتحاد پیدا کریں، یہ چیز ہمارے اوپر واجب ہے، اسی سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے امت اسلامیہ کو آپس میں مل جل کر کے رہنے کا حکم دیا ہے، ایک کلمے پر متفقہ طور پر رہنے کا اور زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی صفوں کو مضبوطی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ چیز جو ہے، یہ اتحاد و اتفاق، یہ قرآن و سنت کے اوپر جمع ہونے پر منحصر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم آپس میں تفرقہ اور انتشار سے اور نزاع اور اختلاف سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اختلافات کا خطرناک ہونا اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا، اور امت اسلامیہ کے لیے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا، اور اس کی تحقیق کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اتحاد و اتفاق کو نافذ کرنے اور اس کو اپنے اندر لاگو کرنے کے لیے قرآن مجید اور اسی طریقے سے دین کے اصولوں، دین کے فروعات کی جانب بڑھیں اور ان چیزوں سے بچیں جو چیزیں ہم کو تفرقہ اور انتشار تک پہنچاتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہو اور راہ نجات کو اختیار کرنا ہو تو اس سلسلے میں صحیح طریقہ اور صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو اختیار کر لیں، اپنا لیں، کیونکہ یہی دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے آپس میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے سے محبت کرتے ہیں اور آپس میں الفت پیدا ہوتی ہے۔ یہی مضبوط راستہ ہے جس مضبوط راستے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم کو اس کا طریقہ بتایا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا۔ اور اللہ رب العالمین کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین سے لیا گیا وہ عہد ہے جو ہم نے ازل میں اللہ رب العالمین سے لے لیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور توحید پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین نے جس عہد کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے وہ مسلمانوں سے اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی شکل میں لے لیا ہے اور اس پر چلنے کا حکم دیا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کا حکم دیا۔ تو یہ عہد جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے لیا ہے، یہ قرآن و سنت پر اعتصام اختیار کرنا ہے، مضبوطی کے ساتھ جم جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے ہم کو یہ بھی وصیت فرمائی ہے کہ ہم جماعت کو لازم پکڑیں، اس سے پہلے کے درس میں اس کا تذکرہ آ چکا، اور یہ بھی وصیت فرمائی ہے کہ ہم تفرقہ اور اختلاف سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ رب العالمین نے تم کو جو کچھ دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جو کچھ دے دیا اس کو اختیار کر لو، اور جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو یہ چیز، یہ آیت کریمہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا، یہ شامل ہے اصول دین کو اور دین کے فروعات کو، چاہے وہ ظاہر فروعات اور اصول ہوں یا باطنی فروعات اور اصول ہوں، ان تمام کی تمام چیزوں کو یہ شامل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور آپ کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ہمارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو حکم اپنی احادیث مبارکہ میں دیا، اس کی حیثیت بھی اسی طریقے کی ہے
جو حیثیت اللہ رب العالمین کے کلام کی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے کلام کی حیثیت جو قرآن مجید کے اندر ہے، وہی حیثیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی احادیث مبارکہ اور احادیث صحیحہ کے اندر ہے۔ کسی آدمی کے لیے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں کوئی عذر کرے یا اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کا قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مقدم کرے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرو، ولا تولوا عنہ، اور اطاعت سے سنتے اور جانتے ہوئے روگردانی مت کرو، اس سے پلٹو مت، اور اطاعت سے دوری اختیار نہ کرو بلکہ اطاعت انجام دو اور اطاعت سے روگردانی اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اس آیت کریمہ میں اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ان کو اس بات سے ڈرایا ہے، اس بات پر ڈانٹا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین کی مخالفت کریں یا کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اس سے عناد اختیار کریں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آیت کے اخیر میں فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، کہ اس سے تم روگردانی مت کرو، ای لا تترکو، یعنی اس کو چھوڑو مت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مت چھوڑو، اور جو کچھ وہ حکم دیتے ہیں ان چیزوں کو بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے روکتے ہیں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان جو با اختیار لوگ ہیں، ولاۃ امور ہیں، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق تم کو حکم دیتے ہیں، چلاتے ہیں تو ان کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کسی بھی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے، عبادات میں ہو، فضائل میں ہو، احکامات میں ہو، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ ولی امر کو یہاں سے خارج کر دیا گیا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو ایسا کرنا چاہیے۔ ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور کہنے والی باتوں میں بہت بہتر بات ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے مؤلف فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اطیعوا اللہ فرمایا، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب کی، قرآن مجید کی اطاعت کا حکم دیا، اور اطیعوا الرسول فرما کر کے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لیں، اور ولی امر کی اطاعت کا حکم دے کر کے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ولی امر کی اطاعت کریں ان چیزوں میں جو اطاعت کے کام ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی معصیت کے کاموں میں ولی امر کی اطاعت جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ رب العالمین کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، تابعی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے معاملات کو اختلاف کی صورت میں کتاب اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جانب لوٹا دیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا، اور ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم تمام کے تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اختلاف کی صورت میں اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دیں۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى میں آیت نمبر 10 میں حکم دیا
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف ہے، یعنی اختلاف کی صورت میں معاملات اللہ کے حوالے کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اختیار کریں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم حق کو اختیار کریں، کیونکہ حق کے بعد صرف گمراہی ہے، گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کریمہ جو سورۃ النساء کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اخیر میں فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس کے رسول اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اختلافات کو اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹا دو، یعنی اپنے درمیان کے خصومات کو اور اختلافات کو کتاب و سنت کی جانب لوٹا دیا جائے، اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ رب العالمین پر یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ ذالک خیر، اخیر میں فرمایا یعنی اس کے ذریعے سے فیصلہ کرنا تمہارے لیے خیر ہے، قرآن و سنت کے ذریعے سے فیصلہ کرنا تمہارے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے، اور اس کی جانب اختلافات کی صورت میں رجوع کرنا یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اخیر میں فرمایا وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یعنی یہ چیز تمہاری عاقبت کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے، تمہارے انجام کے لیے بہت بہتر ہے کہ تم اپنے معاملات کو، اپنے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے حل کیا کرو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ جَزَاءً وَهُوَ قَرِيب، یعنی اگر تم نے قرآن و سنت کے ذریعے سے اپنے اختلاف کو دور کر لیا تو ایسی صورت میں یہ چیز تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے، اور یہ انجام بہت قریب تمہارے سامنے آنے والا ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں اور بھی کئی جگہوں پر وارد ہوئی ہیں جس میں قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور قرآن و سنت کی جانب اختلافات کی صورت میں رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل بھی اس پر موجود ہیں، یعنی اس بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ابھارا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اختیار کریں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے تین چیزوں سے راضی ہے، تین چیزیں تم سے وہ مطلوب رکھتا ہے اور تین چیزیں پسند فرماتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات سے راضی ہے اور پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تمام کے تمام لوگ مل کر کے ولا تفرقوا، اور آپس میں انتشار اور اختلاف پیدا نہ کرو، اور اس بات کو بھی اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے کہ تم اپنے ولاۃ امور کے لیے نصح و خیر خواہی اختیار کرو، ان کی اطاعت کرو اور ان کی کوتاہیوں پر خیر خواہی کے انداز میں شریعت کے ضابطوں کے تحت ان کو نصیحت کرو۔ اس کا تذکرہ اس سے پہلے والے درس میں آ چکا ہے۔ اور تین چیزوں کو اللہ رب العالمین تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے، اس پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ایک چیز ہے قیل و قال، زبردستی قیل و قال کرنا، اس بات سے یہ بات نکل گئی، اس بات سے وہ بات نکل گئی، ضرورت سے زیادہ باتیں بنانا، وکثرت السوال، اور بہت زیادہ سوالات کرنا، اس کو بھی اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے۔ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور مال کی بربادی کو بھی اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے، اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے درمیان انی تارکن فیکن ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی، فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔
تو میں اپنے بعد جن چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید، و سنتی، اور میرا طریقہ یعنی میری سنت ہے، سنت صحیحہ ہے۔ یہ امام مالک کی روایت ہے جو موطا کے اندر صحیح سند سے موجود ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم کو بالکل واضح راستے پر، جو روشن راستہ ہے اس پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایسا روشن راستہ جس کی رات بھی اس کے دن کی طریقے سے روشن ہے، اور اس سے ہلاک ہونے والا جو بربادی کو دعوت دیتا ہے وہی شخص ہلاک ہوتا ہے۔ یعنی اتنے واضح راستے پر چھوڑنے کے باوجود کوئی ہلاکت میں جانا چاہے تو اس سے بھٹک جائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو اس سے پہلے کسی درس میں گزر بھی چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نبی داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، فرمایا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میری سنت کو اختیار کرو اور خلفائے راشدین کی سنت اور طریقوں کو اختیار کرو۔ جو خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ہیں، میرے بعد ان کی سنتوں کو اختیار کرنا، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اور اپنے داڑھ کے دانتوں سے اس کو تھام کر کے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بشارت دی کہ اگر ہم قرآن و سنت کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بشارت دی ہے اور اس کے شرف کا تذکرہ کیا ہے۔ ہر وہ مومن جو اس کے لیے کوششیں کرتا ہے اور اس کو اس کی تحقیق اور اس کو نافذ کرنے کے لیے سعی کرتا ہے اور اس کے دل میں اس کا احترام موجود ہے تو اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو سرکشی کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، وہ یہ سرکشی کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے سرکشی کی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی جس نے سنت کو رفض کر دیا، سنت کو نظر انداز کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں مخالفت کی یا آپ کی تعلیمات کو نظر انداز کیا تو ایسی صورت میں وہ سرکشی کرنے والا ہے، اس کو اپنے اس وطیرے سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو فرقہ ناجیہ جو ہے، فرقہ ناجیہ، اس کی سب سے بنیادی صفت یہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم پر لے کر کے چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آج کے دن ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، جو انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے طریقے پر ہے وہی جماعت کو لازم پکڑنے والا ہے، ہی الجماعہ، وہی فرقہ ناجیہ ہے اور جماعت کو لازم پکڑنے والا ہے۔ تقلید شخصی کرنے والا یا اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو نظر انداز کرنے والا کبھی بھی فرقہ ناجیہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیکم بالسبیل والسنتی فإنہ لیس من عبد علی سبیل وسنت ذکر الرحمن ففاضت عیناہ من خشیت اللہ فتمسہ النار ابدا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کا مشہور قول ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، اور اس طرح کے اقوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر
سبیل اور سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے. سبیل اور سنت کو تم لازم پکڑ لو. سبیل اصل میں کہا جاتا ہے وہ راستہ، وہ طریقہ جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں تذکرہ فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. سورہ انعام کے آیت نمبر 153 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، لہذا اس کی پیروی کرو اور مختلف دائیں بائیں کے راستوں کی پیروی نہ کرو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر نشان کھینچ کر کے ایک لکڑی کے ذریعے صحابہ کرام کو اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں فرمایا تھا، شرح کی تھی کہ لکیر کھینچی اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں اور بائیں جانب آپ نے کئی ساری لکیریں بنائیں اور اس کے بعد فرمایا یہ شیطانی راستے ہیں، اس کی پیروی نہ کرو. یہ شیطانی راستے انسان کو جہمیہ کی طرف لے جاتے ہیں، رافضہ کی طرف لے جاتے ہیں، تقلید شخصی کی جانب لے جاتے ہیں، قرآن و سنت کی تعویل کی جانب لے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے تقدیر کے انکار کی جانب لے جاتے ہیں، علماء بیزاری کی جانب لے جاتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن و سنت کے اندر غلط انداز کے مفاہیم کو سمجھنے کے طرف لے جاتے ہیں. بہت ساری گمراہیاں ہیں. فرمایا کہ ان راستوں کی جو دائیں اور بائیں جانب ہیں ان کی پیروی نہ کرو بلکہ صراط مستقیم کی پیروی کرو. تو فرماتے ہیں ابی بن کعب کہ تم سبیل اور سنت کی پیروی کرو. سبیل اور سنت ایک ہی چیز ہے، یہاں تاکید کے لیے اس کو 2 مرتبہ ذکر کیا گیا. فرمایا، اور علماء کہتے ہیں کہ السبیل والسنت ہی الجماعہ، کہ سبیل اور سنت یہی جماعت ہے، جماعت کو لازم پکڑنا ہے. اور جو جماعت کو لازم پکڑتا ہے یعنی صحابہ کرام کے طریقے پر چلتا ہے وہی فرقہ ناجیہ میں سے ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو انسان، جو بھی اللہ رب العالمین کا بندہ سبیل و سنت کو اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے خوف و خشیت کی وجہ سے، تو اس کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی کبھی بھی. اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ اقتصادًا فی سبیل وسنہ، اور سبیل و سنت یعنی قرآن و سنت کے راستے کا ارادہ کر لینا، قصد کر لینا، یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان بدعات و خرافات اور سبیل و سنت کی خلاف ورزی کرنے والے طریقے کے بارے میں اجتہاد اور کوششیں کرے. یعنی سبیل و سنت، قرآن و سنت کے طریقے کو اختیار کرنے کا صرف ارادہ کر لینا، یہی انسان کے لیے خیر کا پیغام ہے. اس کے مقابلے میں کہ وہ بدعات کے لیے کوششیں کرے، اپنا مال صرف کرے، کوششیں کر کے جد و جہد کرے اور لوگوں سے اس کے بارے میں دعوت و تبلیغ کرے، اس کے بارے میں کوششیں کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان سبیل و سنت اور قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کا صرف ارادہ کر لے، جیسا کہ اس روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اس روایت میں ذکر کیا گیا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی خشیت کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے، اسی طرح کا ذکر ایک صحیح حدیث کے اندر ہے کہ عینان لا تمسہما النار، 2 ایسی آنکھیں ہیں جن کو دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں. ایک وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کی خشیت کی وجہ سے روتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں پہرے داری کرتی ہے، یعنی دین کے تحفظ کے لیے پہرے داری کرتی ہے. تو یہاں پر سبیل کا تذکرہ جو ہے، سبیل سے مراد طریق اسلام ہے، اور طریق اسلام میں ارکان اسلام، ارکان ایمان سب کے سب شامل ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور اس کے وجوب کے جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے ان کے تقاضوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کو اور قرآن و سنت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے
کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کا حق اسی طریقے سے ادا کر سکیں جیسے اس کا حق صحابہ کرام نے ادا کر کے ہم کو بتایا ہے۔ صحابہ کرام کا منہج قرآن و سنت کو سمجھنے کا، ان کا شعور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں ان کے اندر پیدا ہوا تھا، وہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔